السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ کا میں اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھا تو ڈی ایل ایڈ بہار ڈی ایل ایڈ ایگزام انٹرنس میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو آپ کو سلیکشن کرانے سے نہ روکے اور سرکاری کالج آپ کو نہ ملے۔ جی پورا یقین ہے ہمیں ہے، آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کافی فائدہ ہوگا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے 3 سے 4 ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، بہرکیف اگر نہ دیکھا ہو تو دیکھیں۔ سلسلہ سے کسی بھی چینل پہ آپ پڑھیے تو سلسلہ سے پڑھیے تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ معلوم ہو جائے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ الف کی کتنی قسمیں ہیں، یا کی کتنی قسمیں ہیں، نون کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج پڑھیں گے واو کی کتنی قسمیں۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے امتحان میں سے۔ اس میں سے آج جو ٹاپک پڑھا رہا ہوں کم سے کم 4 کوشچن امتحان میں آپ کے آئیں گے تو آئیں گے، گارنٹی اس بات کی ہے۔ تو پہلا سوال کریں گے کہ واو کی کتنی قسمیں پوچھتا ہے۔ واو کی کتنی قسمیں؟ 3 4 5 6 آپ سے پوچھے گا، بتائیں گے نہیں واو کی 3 قسمیں۔ کتنے ہیں؟ 3 قسمیں۔ بہت ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا آپ کو، تفصیل سے پڑھاؤں گا جی، اور اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں بات گھس جائے گی۔ کون کون ہے؟ نمبر 1 واو معروف، نمبر 1 واو معروف۔ نیکسٹ دیکھیے گا، تینوں کو ساتھ رکھتا ہوں، واو معروف اور 2 میں ہے واو، دیکھ لیجیے آپ، دکھا رہا ہوں آپ کو، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ۔ دھیان سے دیکھیے گا، چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری ساتھ میں آ جائے۔ واو معروف کسے کہتے ہیں، واو معدولہ کسے کہتے ہیں، واو مجہول کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، نمبر 1 واو معروف، 2 میں ہے واو مجہول اور 3 میں ہے واو معدولہ۔ بالکل آسان طریقے سمجھاؤں گا۔ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جس واو کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جس واو کو کھینچ کر پڑھا جائے، اس کو واو معروف بولتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جنت کی حور، یہ ایک سینٹینس ہے، جنت کی حور، قبر میں نور، ٹھیک ہے نا، طور پہاڑ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو الفاظ جو آ رہے ہیں حور، طور اور نور، اس میں واو ہے اور واو کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے تو یہ واو معروف ہو جائے گا۔ واو مجہول اس واو کو کہتے ہیں جس واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے اور، کیا لکھا ہے؟ اور، طور، غور، خوص، ٹھیک ہے نا۔ اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ دیکھیے یہاں سے واو معروف میں کیا ہے؟ جنت کی حور اور قبر کی نور۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں واو ہے۔ کہاں کہاں واو ہے؟ دھیان سے دیکھیے گا، جنت کے حور میں بھی حور میں واو ہے اور قبر کی نور میں بھی واو ہے۔ یہاں اور، طور، غور، خوص، لوگ، طور، مور، شور، اس سب میں واو ہے، لیکن نور اور حور کے واو کو پڑھنے میں آپ کا منہ کا راؤنڈ ہو رہا ہے، گول ہو جا رہا ہے اور کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، کساوٹ سے پڑھ رہے ہیں۔ جنت کی حور، قبر کی نور، طور پہاڑ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ہو جائیں گے واو معروف۔ اور جو اور، طور، غور، خوص یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا منہ کا راؤنڈ اتنا نہیں ہو رہا ہے اور پورا منہ کا گھماؤ نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ ہو جائے گا آپ کا مجہول۔ معلوم ہے جس واو کو کھینچ کر پڑھا جائے وہ واو معروف ہے، جس واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے وہ واو مجہول ہے۔ اور تیسرا بھی دیکھ لیجئے، تیسرا کہتے ہیں واو معدولہ، جس واو کو لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے۔ لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے۔ دیکھیے لکھتے ہیں خواب، کیا لکھتے ہیں؟ خواب، اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ لکھتے ہیں درخواست، پڑھتے ہیں میں نے درخواست لکھا ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں میری خواہش، لکھتے ہیں خواہش، پڑھتے ہیں خواہش۔ دیکھیے اس میں بھی واو ہے، اس میں بھی واو ہے۔ یہاں دھیان دیجیے آپ، ادھر آؤں، حور میں بھی واو ہے، طور میں بھی، طور میں بھی واو ہے، غور میں بھی واو ہے، خوص میں بھی واو ہے، اور میں بھی واو ہے، اور خواب کے اندر بھی واو ہے، اور درخواست میں بھی واو ہے، خواہش میں واو ہے۔ تو معلوم ہوا جس واو کو کھینچ کر پڑھا جائے گا اس واو کو واو مجہول بولتے ہیں، اور جس واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جس کو واو مجہول بولتے ہیں، اور جس واو کو لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے اس کو بولتے ہیں کیا؟ واو معدولہ۔ امتحان میں کوشچن کیسے آئے گا اس کو سنیے گا دھیان سے۔ امتحان میں آئے گا میں نے جنت میں، میں نے قبر، میں نے جنت میں حور دیکھا یا جنت کی حور دیکھا، تو حور کا واو کیسا ہے؟ وکلپ ہوگا معروف ہے، مجہول ہے، معدول ہے، بولیں گے کبھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ
लोग आ रहे थे तो लोगों को वाव, लोग में जो वाव है वाव कैसा है बोलेंगे मजहूल है। मैंने ख्वाब देखा है, पूछेंगे ख्वाब का वाव कैसा है बोलेंगे मादूल है। मालूम हुआ जिस वाव की खिंचाव हो और राउंड के साथ पड़ जाए मुंह को गोल करके उसको बोलते हैं मारूफ, और जिस वाव को हल्का फुल्का होता है उसको बोलते हैं मजहूल। जिस वाव को लिखे मगर पढ़े नहीं उसको बोलते हैं वाव मजहूल। स्टूडेंट आपसे प्यार चाहता हूँ, एक आपसे मोहब्बत चाहता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे को इस्तिताअत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है। बस आपका प्यार मिला, वीडियो को लाइक मिली और वीडियो को शेयर किए तो इंशाल्लाह मैं भी एक वक्त में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। चलिए सलाहियत अल्लाह ने दिया है, लेकिन बस सामान की कमी है और पैसे की दिक्कत से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो पढ़ाऊँगा बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाऊँगा आपको। आइए देखते हैं अब या के बारी आती है। सेम या के भी वही किस्में है, या की यहाँ 2 किस्में हैं, वहाँ वाव की 3 किस्में थी, यहाँ पर या की 2 किस्में हैं। एक या मारूफ और एक या मजहूल। क्या समझना है, या मारूफ और या मजहूल। देखिएगा या मारूफ जो खींच कर, यहाँ पर काफ छूट गया है, यहाँ पर आएगा काफ। या मारूफ जो खींच कर पड़ी जाए उसको या मारूफ बोलते हैं। या मजहूल जिस या को खींच कर ना पड़ी जाए उसको या मजहूल बोलते हैं। जैसे देख रहे हैं पानी, रानी, शादी, दादी, नानी, भाभी, चाची, जितना राउंड वाला या है ना जो लास्ट में आता है वो सब या मारूफ। इम्तिहान पूछेगा कि मेरे पास एक गिलास पानी है, पानी की या कैसी है बोलेंगे पानी की या मारूफ है। मेरी नानी आई यानी मेरी भाभी आई, भाभी की या कैसे है बोलेंगे या मारूफ है, ठीक है ना। या मजहूल किसे बोलते हैं, जिस या को खींच कर ना पढ़ा, जैसे ऐर, बैर, गैर, खैर, शैर, तैर, पैर, सब क्या है ये आपको। जैसे मेरे, तेरे, लिए, इतने या ना खास तौर से लंबी जो ये है ना वो क्या है मजहूल है। या बीच में भी है लेकिन पढ़ते हैं तेजी में पैर, तैर, खैर, सैर, बैर, सब क्या है मजहूल है। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को अब लाइक जरूर कर दें स्टूडेंट, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, प्यार दें। इंशाल्लाह मैं भविष्य में मुस्तकबिल में एक अच्छे अंदाज से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो क्या हो गया, या मारूफ जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, या मजहूल जिस या खींच कर न पढ़ा जाए। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साबका और लाहिका। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। साबका बड़ी आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह आज समझा दूंगा। साबका, साबिक के माना याद रखिएगा, साबिक के माना होता है पहले। साबिक माने पहले, क्या होता है साबिक माने पहले, याद रखिए इसको। साबिक माने पहले और लाहिक माने होता है बे ऐन दाल बाद। तो साबिक माने पहले, लाहिक माने साबिक माने पहले, लाहिक माने बाद। ध्यान में रखिएगा, साबिक माने पहले और लाहिक माने बाद में। अब साबिका इसी से बना है, किसे कहते हैं, किसी मुस्तकिल लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जुड़ जाए, मिल जाए, लग जाए और माना को बदल दे उसको साबिका कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया, तारीफ हो गई क्या, कि किसी मुस्तकिल लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसी जुड़ने वाले को हम साबिका कहते हैं। आपको समझा रहा हूँ। और लाहिका इसका विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है, उसका जिद है। क्या, लाहिका किसी मुस्तकिल लफ्ज के आखिर में यानी कि बाद में कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को बदल दे उसको कहते हैं लाहिका। तो साबिक पहले जुटने वाला और लाहिक बाद में जुटने वाला, बाद में लगने वाला। मिसाल समझिए आप, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एक लफ्ज देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अकल। क्या लिखा है, अकल। क्या लिखा है, अकल। अकल माने क्या होता है, शूर, होशियार, चालाक, क्या है ना अकल। यहाँ लिखा है इज्जत। क्या लिखा है, इज्जत। इज्जत माने क्या होता है, मर्तबा वाला, शान वाला, शान वाला, ठीक है। अभी अकल है, इस अकल से पहले आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, बेअकल, हो जाएगा पागल। तो बे आया तो क्या गया, माना को चेंज कर दिया, है ना। अकल से पहले बे लगा दिया तो हो गया माना पागल। इज्जत है और इज्जत से लगा दिया आपने बेइज्जत तो क्या हो गया, नंगा आदमी, निकम्मा आदमी, बेशरम आदमी। तो मालूम हो गया कि अकल पहले से मौजूद था, उस लफ्ज से पहले जो बे आया है ये बे हो जाएगा आपका साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साबका। और इज्जत है, लगा दिया बेइज्जत तो क्या हो गया, लाहिक, ये साबका हो गया। यानी कि जो लफ्ज पहले से मौजूद है उससे पहले कोई जुटे और माना को चेंज कर दे हो जाएगा साबका। कौन बोलेगा साबका, जो आकर के जुड़ा है। लाहिका देखिए दोनों का समझा देंगे तो आपको बात कहीं में समझ में आएगी। किसी मुस्तकिल लफ्ज के आखिर में या बाद में कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को बदल दे। देखिए यहाँ अकल है, क्या है, अकल है। अकल में आगे क्या जुटा है, अकल में आगे जुटा है अकल मंद हो गया है।
یہ عزت ہے عزت دار، تو یہ دار جو ہو جائے گا آپ کا لاحقہ اور مند ہو جائے گا آپ کا لاحقہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ جو چیز پہلے سے موجود، جیسے ایک لفظ ہے ہنر. کیا لفظ ہے؟ ہنر. دیکھیے گا یہاں ہے ہنر، ہنر لفظ ہے ہنر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، چالاک، بدھیمان. اب اسی ہنر سے پہ لگاتے ہیں آپ بے ہنر، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا بے، ہو جائے گا سابقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کا کم سے کم 30 سے 40 ایگزامپل دے دیں گے دوسری ویڈیو میں، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے. اتنا سمجھیے گا سابقہ کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ پہلے سے مستقل ہے، اس سے پہلے کچھ جڑ جائے اور اس کو معنی کو بدل، اس کو بولتے ہیں سابقہ. اور ملاحقہ کہ لفظ پہلے سے مستقل ہے اور اس کے بعد کوئی جڑ جائے، اس کو بولتے ہیں لاحقہ. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر نظم گو ایک آ جائے گا کہ مرزا غالب جو ہے مرثیہ گو شاعر ہیں. مرثیہ گو دیکھیے کیا آئے گا؟ مرثیہ گو. مرثیہ یا گو لگا دیے نا تو ہو جائے گا نظم نگار. کیا ہو جائے گا؟ نظم نگار. تو یہ نگار لگا رہے ہیں نا، ہو جائے گا آپ کا لاحقہ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ بعد میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لاحقہ ہوتا ہے، اور پہلے آتا ہے سابقہ ہوتا ہے. آئی ہوپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقدار، ایک ہوتا ہے تعداد. مقدار کیسے کہتے ہیں؟ سنیے گا. مقدار جو وزن، لمبائی، موٹائی، چوڑائی کو بتائے وہ مقدار ہے. بولتے ہیں میرے پاس 2 کلو دودھ ہے، تو 2 کلو دودھ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا مقدار بتا رہا ہے. 2 میٹر کپڑا ہے، مقدار بتا رہا ہے. اور بتا رہے ہیں آپ کہ 2 چھوڑ دیجیے گا، میٹر جو ہے نا، کلو جو ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مقدار ہے. آدھا کلو، 1 کلو، پونا کلو، 1 میٹر، 2 میٹر، 1 لیٹر، 2 لیٹر. تو دھان، چاول، گیہوں، مٹر، پانی، تیل، جتنے ہیں سب کیا مقداری ہیں. یعنی اس کو وزن کیا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، اس کو ماپا جاتا ہے، اس کو مقدار بولیں گے. بولے گا امتحان میں آپ سے کہ میرے پاس 3 میٹر کپڑا ہے. 3 میٹر کپڑے میں میٹر کیا ہے؟ بولیں گے مقدار ہے، ایک لمبائی چوڑائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہو جائے گا میرے کلاس میں 5 بچے ہیں، تو 5 کیا جائے گا آپ کو؟ تعداد. تو جو وزن کو بتائے، لمبائی کو بتائے، کلو میٹر بتائے، وہ سب کیا ہے؟ آپ کا مقدار ہے. اور جو گنتی بتائے ہو جائے گا تعداد. میں نے کہا جانا پوچھتا ہے کہ کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 کیا ہے؟ تو بولیں گے تعداد ہے. 1 سے لے کر کے لاکھوں کروڑوں تک جتنا کاؤنٹنگ ہو جائے وہ سب تعداد ہے. جو کلو اور گرام میں آئے، میٹر میں، لمبائی میں آئے، ناپنے میں وہ کیا ہے؟ مقدار ہے. یقین کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر اب تک آپ نے ویڈیو کے اسٹوڈنٹ لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں. میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں، بس صرف آپ چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ PDF بھی انشاءاللہ آپ کو PDF دیں گے. اس کے لیے آپ کو کال کرنا ہوگا، بات کرنا ہوگا. وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ کو PDF ملے گا. لیکن آپ کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. آپ کو انٹرنس ایگزام میں جتنی اردو سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ درخشاں ہو، روشنی ہو، اردو ادب ہو، یا پھر گرامر ہو، بالکل پرفیکٹ آپ کو ہم پڑھائیں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ نام کے بدلے جو لفظ آتے ہیں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. نام کے بدلے جیسے کہ لکھنا ہے کہ راشد آیا، راشد آیا، اور راشد کو لکھتے ہیں وہ آیا. تو وہ آیا کسی جگہ پر؟ راشد جگہ پر آیا. میں آؤں گا، تم کہاں تھے؟ ہم جائیں گے. تو ہم، تم، وہ، میں، جتنا ہے نا سب کیا یہ ضمیر ہے. کیونکہ یہ اگر یہ نہیں ہوتا تو نام آتا. جیسے کہ بولتا ہے راشد کہاں تھا، نہیں ہے تو بولتے ہیں وہ کہاں ہے. تو نام کی جگہ پر جو آئے گا وہ سب کہاں ہے؟ تم کہاں ہو، میں کہاں جاؤں گا، میں نے کہا. تو وہ، ہم، تم، میں، سب کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. تو یہ نام کی جگہ پر آتا ہے. تو معلوم ہے کہ نام کے بدلے جو لفظ آتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اب آئیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ کے 2 کوشچن امتحان میں آئیں گے. فعل ماضی کے پہلا سوال پوچھا گیا امتحان میں، فعل ماضی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 5 6 7. 4 5 6 7 چنیں گے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں. کتنے ہیں؟ 6 قسمیں. کون کون ہے؟ پہلے دیکھیے یہاں پر نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، اور ماضی شکیہ. یہ تمام چیزیں آپ کو آئیں گے. نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی احتمالی، اور نمبر 5 ماضی تمنائی، اور ایک چھٹا آتا ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری سب کا ڈیفینیشن جاننا آپ کو بہت ضروری ہے. بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، سنیے گا. دیکھیے ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں سب گزرا ہی ہے. 6 کے 6 بھی یہ کیا ہے؟ پاسٹ ہے. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی صرف خبر ہو کہ ہوا ہے، بس ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں فعل ماضی. زید آیا، زید
آیا, صرف اس کے آنے کی خبر ہے کہ زید آیا. ماضی قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ابھی ابھی ہونے کی خبر اس کو بولتے ہیں فعل ماضی قریب. ماضی قریب جیسے راشد آیا ہے, راشد آیا تھا تو ماضی مطلق ہو جاتا, راشد آیا ہے یعنی آنے کی خبر ہے, اور کیا ہے, ابھی ابھی ہے, آیا ہے, تتکال دکھا رہا ہے تو ماضی قریب ہے. اور اس کے بعد ماضی بعید گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دیر ہو گیا ہو اس کو بولتے ہیں ماضی بعید. جیسے کہ راشد آیا تھا, دیکھیے زید آیا, زید آیا ہے, زید آیا تھا, تینوں کو الفاظ دکھا رہا ہے آپ کو. آیا صرف ماضی مطلق ہے, آیا ہے ماضی قریب ہے, اور آیا تھا ماضی بعید ہے. تھا, تھے, تھی لگا رہے سمجھیے گا کہ ماضی بعید ہے لگا رہے سمجھیے گا ماضی قریب ہے, کچھ بھی نہیں ہے سمجھیں گے کہ ماضی مطلق ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, یہ کہتا ہے ماضی احتمالی جس میں کسی کام کے ہونے میں شک پایا جائے اس کو بولتے ہیں ماضی احتمالی. جیسے دیکھتے ہیں راشد آیا ہوگا, وہ ہمارا ہوگا, وہ لیا ہوگا, وہ دیا ہوگا, تو گا گے گی آئے تو سمجھیں گے کہ ماضی احتمالی ہے. ماضی تمنائی دیکھیے, ماضی تمنائی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی تمنا ہو, کاش کہ میرے والد ہوتے, کاش کہ میں ماسٹر ہو گیا ہوتا. دل کی خواہش اور تمنا آتی ہے, اس میں زیادہ لگتا ہے کاش, تو نہ ہونے کی خواہش ظاہر ہو اس کو بولتے ہیں ماضی تمنائی. تمنا کا معنی ہی ہوتا ہے ارادہ, خواہش, ہے نا. تو ماضی تمنائی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی تمنا اس کو بولتے ہیں ماضی تمنا. جیسے کاش میں ڈاکٹر ہوتا, کاش میں ماسٹر ہو گیا ہوتا, تو سب کیا ہے ماضی ہے اور ماضی تمنائی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, ایک کہتا ہے تلمی. پوچھتا ہے کسے کہتے ہیں تلمی, جب کسی غزل, نظم یا مضمون کے تاریخی مقامات کا ذکر ہو. جس کسی نظم یا غزل یا مضمون میں کسی تاریخی مقامات کا ذکر اس کو تلمی کہتے ہیں. امتحان کیسے کوشچن آئے گا کہ بابری مسجد کے بارے میں آ جائے, شاہجہاں کے بارے میں آ جائے, کربلا کے میدان کے بارے میں آ جائے, یا کسی بھی یدھ یا کسی اچھے خاص پیلیس کے بارے میں. یہ بڑے جو مقامات ہیں, تاریخی مقامات ہیں, چاہے وہ جگہ ہو یا لڑائی ہو یا کوئی واقعہ ہو, اس کے تعلق سے کوئی نظم ہو جائے, کوئی غزل ہو جائے, پوچھا جائے گا اس میں کون سی صنعت ہے, تو بولیں گے تلمی ہے. یعنی جس کسی نظم یا غزل یا مضمون میں تاریخی مقامات کا ذکر ہو اس کو تلمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے استفہام کسے کہتے ہیں, استفہام کہتے ہیں جس میں کسی سے سوال کیا جائے, تم کہاں تھے, تم کیا لکھتے ہو, تم کہاں گئے تھے, تو جس میں آ جائے تم تڑکا کی بات, یعنی کہ سوالی چیزیں بولتے ہیں استفہام بولتے ہیں. سکتہ کسے بولتے ہیں, سکتہ یہ سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت ہے, جیسے کہ دریا, پہاڑ, جنگل, اس کو بولتے ہیں سکتہ. یہ اسٹوڈنٹ ہم نے بڑی کاوش کوشش سے آپ تک ویڈیو کو پہنچایا ہے. آپ سے میری گزارش ہے, پھر بات گزارش ہے, ہماری اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ابھی 3 سے اور 4 ویڈیو میں آپ کو گرامر پڑھائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو اردو ادب یعنی کہ 9th 10th کا جو درخشہ اور روشنی ہے بالکل ڈیٹیلز پڑھائیں گے, اور ان کے علاوہ آپ کے امتحان میں کچھ آئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو پڑھیے. پھر آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھیے گا. اللہ حافظ.